الحمد للہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ حمد و صلوات کے بعد میں نے سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 18-17 کی تلاوت کی ہے۔ آئیے معلوم کرتے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں جو سورہ حج کی آیت نمبر 17 ہے اس میں کیا بیان فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یا جو ایمان والے جو مسلمان لوگ ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والصابئین، اور جو صابئی یعنی ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں، والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہیں، والمجوس، اور جو لوگ مجوسی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو لوگ مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ یعنی دنیا کے اندر بہت ساری گروہیں ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری فرقے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، اور ہر کوئی فرقہ اپنے آپ ہی کو ہدایت یافتہ کہتا ہے، دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہودی، نصارہ، مجوسی، کافر، مشرک، مومن، مسلمان، سب الگ الگ فرقے ہیں، اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ ہی کو ہدایت یافتہ مانتا ہے کہ میں ہی ہدایت کے راستے پر ہوں، اور دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں کو ہدایت سے دور سمجھتا ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر نہیں، ہدایت ہم ہی لوگ ہیں ہدایت سے۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کل تمہارے درمیان جو اختلافات دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو ہدایت گمراہ کہتے ہو، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہو، اختلاف کرتے ہو آپس میں، اللہ تمہارے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ سنا دے گا کہ کون ہدایت کے راستے پر، کون گمراہی کے راستے پر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہدایت کے راستے پر، کون کس راستے پر چلتا ہے، تم میں سے کون صحیح ہے، کون غلط راستے پر ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کہتے کریمہ کے اندر بیان کیا ہے کہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، اور دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 113 کے اندر، ان الذین ہادوا وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہ آیت ہے۔ وقالت اليہود، یہودی لوگ کہتے ہیں، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں ہدایت، یہودی ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ یہودی نصارہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نصارہ یہودی کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں، ان تمام دونوں آیتوں سے بات ثابت ہو گئی کہ دنیا کے اندر لوگوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، الگ الگ گروہیں ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے اپنے آپ کو ہدایت مانتے، دوسرے کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں ہدایت پر ہوں، ہدایت پر ہوگی تو ایک ہی جماعت ہوگی، کوئی ایک جماعت۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ ان تمام جماعتوں میں سے کون سی جماعت ہدایت کے راستے پر ہے۔ جماعت تو بہت ساری ہیں، لیکن کون سی جماعت ہدایت کے راستے پر اللہ کی نگاہ میں؟ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر، شروع میں دیکھیے آپ آیت نمبر 3، 4، 5 میں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، قیامت پر، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، یعنی غیب ان چیزوں کو ہے جو سامنے نہیں دکھائی دیتی ہے۔ انسان نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان تمام چیزوں پر ایمان نہ کرا، کیا یہ غیب ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں
اور زکات دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر جو کتاب میں نے تم پر نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے جتنی ساری کتابیں نازل کی گئی آسمانی کتابیں، تمام آسمانی کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں جو لوگ. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جائیں، جو نماز قائم کرتے ہو، زکات دیتے ہوں، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں، اور اسی طرح سے قرآن پر، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہوں. اولئک الذین علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک الذین علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. تو اس بات سے ثابت ہو کہ ہدایت یافتہ ان لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں. اور سورہ بقرہ ہی کے اندر اور آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے آیت نمبر 157 اور 58 کے اندر مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ارے مومن تو وہ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، یعنی صبر اور نماز سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. ہم تو اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ ساری خوبی پائی جائیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر ان لوگوں کے رب کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں پر ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو صبر سے نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ بھی صبر کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور بیان کیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر، ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون. مشرکوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، مشرکوں کا کام نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر خود کفر کی گواہی دے رہے ہوں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا کام اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا نہیں ہے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان لوگوں کے تمام اعمال برباد ہیں. یہ مشرک لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں ان کے تمام اعمال سب برباد ہے، ان کو ان کے عملوں کا کچھ بھی صلہ نہیں ملے گا. مطلب جو بھی نیک عمل کریں گے ان کے نیک عمل کرنے کا کچھ بھی صلہ ان کو نہیں ملے گا، سب بیکار ہے نیک عمل. وفی النار هم خالدون، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس وقت اللہ رب العالمین نے بیان کیا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. ارے اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. تو جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، نماز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکات دیتے ہوں، صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہوں. ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ زمر کے اندر، چھوٹی سی آیت ہے، سورہ زمر سورۃ نمبر 39 آیت نمبر 18 میں،
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللہ فرماتا ہے الذین یستمعون القول، جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر ان تمام باتوں میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان کی گئی، کسی نے کوئی بات بیان کی، کوئی بات بتائی، تو اس کو غور سے سنتے ہیں. طرح شور مچا دیتے ہیں، اسی طرح سے اپنی بات پیش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں. اس طرح نہیں، جب ان کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے، کوئی بات بتائی جاتی ہے، اس کو دھیان سے غور سے سنتے ہیں. پھر ان تمام بتائی ہوئی باتوں میں سے جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان تمام باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، مشہور حدیث ہے، سنے ہوں گے آپ لوگ، چھوٹی سی چھوٹا سا ٹکڑا حدیث کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، دو چیزوں کو اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوط سے پکڑے رہو گے، ان دونوں چیزوں پر عمل کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. ایک اللہ کی کتاب القرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت ہے. تو میری جب تک تم اللہ کی کتاب پر، قرآن پر اور میری سنت پر تم عمل کرتے رہو گے، اس پر تم مضبوطی سے جمے رہو گے، تب تک تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اور جیسے تم نے ان دونوں کو چھوڑ دیا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو اسی بھی بات ثابت ہوئی کہ جو لوگ قرآن حدیث پر چلتے ہیں، قرآن حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتے، تو وہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور جو ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں مانتے کسی ایک کو یا دونوں کو، تو ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. یا قرآن ہوئی کہ نہیں مانتے، یا قرآن کو مانتے مان لو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر نہیں مانتے، انکار کر دیتے ماننے سے، تو ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہو سکتے. ہدایت یافتہ ہوں گے جو دونوں کو مانتے ہوں. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے سورہ انعام کی آیت میں، چھوٹی سی، وہ بھی چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ نے فرمایا اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی سے لکیر کھینچی، ایک لمبی سیدھی سے لکیر کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں بھی 2-3 لکیریں کھینچی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، سیدھا گیا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو تم لوگ اسی کی اتباع کرو، اسی سیدھے راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے سوا جو اور راستے ہیں، اس کے ارد گرد بہت سارے راستے ہیں، گمراہی کے راستے ہیں، تم اس کی اتباع مت کرو، ان راستوں پر مت چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اگر تم ان راستوں پر چلو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اس راستے سے الگ ہو جاؤ گے. تو اس سے بھی بات ثابت ہوئی کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے. گمراہی کے راستے تو بہت سارے گمراہی کے راستے بے شمار ہے، لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، وہ وہی صراط مستقیم جس کو کہا جاتا ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے. تو اسی پر چلنے میں کامیابی، جو سب اسی پر چلے گا وہی ہدایت یافتہ مانا جائے گا. اس راستے کو چھوڑ کر کے جو کسی دوسرے راستے پر چلے گا وہ ہدایت یافتہ اللہ کی نگاہ میں نہیں مانا جائے گا. اب میں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین جو تو نے ان تمام آیتوں کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت کو بیان کیا ہے، خوبیوں کو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہ ساری خوبیاں پیدا فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں اور زیادہ دین کی باتوں کی سمجھ عطا فرما، اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.